الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ کل ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح کب ہوا، یہ ساری باتیں جانی تھیں۔ اور ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہو گئی تھی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی چچا ابو طالب آپ کی پرورش کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ وقتوں میں کئی سفر بھی کیے۔ 10 سال کی عمر میں یمن کا سفر کیا اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ، اور پھر 12 سال کی عمر میں بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا، اور ملک شام کے بصرہ شہر میں ایک راہب ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا یہ کہہ کر کہ یہودی ان کو نبوت کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ اور 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ملک شام کا سفر کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بزنس کیا، اور 25 سال ہی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جس میں ابو طالب نے خطبہ وغیرہ پڑھا۔ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ 35 سال کی عمر جب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی تعمیر میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ سیلاب آنے سے کعبہ کی کچھ دیواریں گر گئی تھیں، تو اس وجہ سے کعبے کی نئی تعمیر کی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اور حجر اسود نصب کرتے وقت وہاں جو لڑائی جھگڑا ہوا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہینڈل کیا، اور 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن رہے، سچائی کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یعنی امانت دار ہیں اور سچے ہیں۔ اب 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، یعنی نبی ہونے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن رہا کرتے تھے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور ایک غار ہے، غار حرا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ میں لے جا کر وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر پرسکون ماحول تھا اور عبادت کرتے ہوئے غور و فکر بھی آسانی سے کر پاتے تھے۔ جب کھانا اور پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے، اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچ کر کھانا پہنچا دیا کرتی تھی، اور یہ غار آج بھی وہاں پر موجود ہے اپنی نورانیت کے ساتھ۔ غار حرا مسجد حرام
یعنی کعبہ معظمہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور، وہاں پر یہ غار حرا ہے۔ تقریباً 350 میٹر سے زیادہ کی بلندی پر ہے، 350 میٹر سے زیادہ اونچا ہے۔ اس غار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سے خانہ کعبہ کا نظارہ سامنے دکھتا ہے، براہ راست دکھتا ہے، اور غار حرا ایسے رخ پر واقع ہے کہ سورج کی کرنیں اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ غار حرا کی لمبائی تقریباً 4 میٹر اور چوڑائی تقریباً 1.5 میٹر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی رمضان کے مہینے میں اسی غار میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وحی کی ابتدا، وحی کہتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے جو پیغام آتا ہے، فرشتہ جو اللہ کی جانب سے نبی کی طرف پیغام لے کے آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی شروعات سچے خوابوں سے ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے، بعد میں اس کی تعبیریں واضح ہو جاتی، جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی، یعنی جیسے جیسے خواب دیکھتے ویسے ہی اس کی تعبیر ہوتی۔ 6 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح گزار دیا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق، اپنی روٹین کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رب عز و جل کا پہلا پیغام وحی کی صورت میں آپ تک پہنچایا۔ سب سے پہلا جو وحی کا پیغام نازل ہوا وہ سورۃ العلق ہے، جس میں بارے میں ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ گویا کہ اسلام کا سب سے پہلا میسج ہی ہے پڑھنے کا، کہ اسلام انسان کو پڑھنے کا درس دیتا ہے تاکہ جہالت ختم ہو اور انسان تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ اور اس میں ساری تعلیم عام ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی، سب کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسا علم جو انسان کو فائدہ پہنچائے۔ اس میں دنیاوی علوم بھی داخل ہیں اور دینی علوم بھی داخل ہیں۔ یہ بعد میں الگ سے لوگوں نے سازش کر کے یہ بتا دیا کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، حالانکہ ایک صحیح مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا بھی علم سیکھے اور دنیا کا بھی علم سیکھے تاکہ ترقی کرے۔ اس طرح سازش کر کے مسلمانوں کو ترقی سے روک دیا گیا کہ مدرسے کی پڑھائی الگ ہے، اسکول کی الگ ہے، حالانکہ اسلام نے کسی بھی تعلیم سے منع نہیں کیا بلکہ حکم دیا، اور اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے اقرأ، پڑھیے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، بدر کے مقام پر جب جنگ بدر ہوئی تو قریش کے کچھ کفار قید ہو گئے، اور جن کے پاس پیسہ تھا، مال و دولت تھا، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان سے یہ شرط لگائے گی کہ آپ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیے، اس کے بدلے میں آپ کو رہا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کفار مسلمانوں کو قرآن تو نہیں سکھا رہے تھے بلکہ دیگر علوم سکھا رہے تھے، لکھنا پڑھنا سب کچھ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی ضروری ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ آپ صحابہ کے بچوں کو، مسلمانوں کو پڑھائیں۔ تو بہرحال اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے اقرأ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو حضرت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اور شروع کی 5 آیتیں اسی وقت نازل ہوئی۔
پھر کچھ عرصے تک وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا، اور کچھ عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یا محمد، یا محمد کہہ کر پکارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا تو حضرت جبریل جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں ایک کرسی معلق ہے، وہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہوا، آپ گھر آ گئے اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جب کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، پہلے تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد یہ والی جو دوسری صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المدثر ہے، 29ویں پارے میں کہا گیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے بالا پوش اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہو۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم ملتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا علم بلند کرنے کے لیے، حق کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اور دنیا کو توحید کے نور سے منور کرنے کے لیے پکا ارادہ بنا لیا۔ اب تبلیغ اسلام کی، یعنی اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے، خاص کر ان لوگوں کو جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ تھا، اعتماد تھا، جو نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، دوست تھے، جن میں عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب، یہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، اور آزاد کردہ غلاموں میں، یعنی جو شخص پہلے غلام تھے پھر آزاد کر دیے گئے، ان میں سے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ تو تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے چلتا رہا، جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب لوگ، خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ 3 سال تک خفیہ اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، اور مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ 3 سال تک چھپ چھپ کے اسلام کی دعوت دیتے رہے، تو اس سے مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک گروپ تیار ہو گیا۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرمائی۔ دار ارقم یہ وہ گھر ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اور اسلام کے معاملے میں جو میٹنگز ہوتی تھی مسلمانوں سے، اسی گھر کا نام ہے دار ارقم۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تربیت کرتے رہے شروع کے 3 سال۔ اس کو کہتے ہیں خفیہ دعوت، یعنی اعلانیہ طور پر دین کی دعوت نہیں دی گئی۔ دوسرا اسٹیپ ہے جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی اللہ سے ڈراؤ، جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، جس میں حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلانے لگے۔ صفا مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں، صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور قریش والوں کو بلایا۔ قریش کے سارے لوگ جمع ہو گئے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے، اور انہی لوگوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بد زبانی بھی کی، گستاخی بھی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ اللہ رب العزت نے ابو لہب کی مذمت کی اور اس پر قرآن کریم کی ایک پوری سورہ نازل ہوئی، سورۃ اللہب۔ جب ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کی، گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العزت ہر مقام پر اپنے نبی کا ڈیفینس فرماتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، وتب، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ تو ابو لہب جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ اس کو وبائی مرض سمجھتے تھے اور تڑپ کر وہ مر گیا، اور چونکہ وہ ایک وبائی مرض سے مرا تھا تو لوگوں نے 3 دن تک اس کی لاش بھی نہیں اٹھائی، وہیں پر جسم پھول گیا اور پھٹ گیا۔ پھر کچھ مزدوروں کو لگا کر وہاں سے لاش ہٹائی گئی۔ اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والے، جس کا نام سورۃ اللہب میں جس کا لقب بتایا گا حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، اس کا نام تھا جمیل۔ یہ ابو سفیان کی بہن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی بغض اور دشمنی رکھتی تھی، ابو لہب کی بیوی بھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو اس انتہا میں پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف پہنچے، راستے میں کانٹوں کا گھٹا ڈال دیتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اس کو اتنی محبت تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی، یعنی امیر گھرانے کی عورت ہی چاہتی تو کسی غلام باندی کو لگا دیتی کہ کانٹی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دے، لیکن اتنا بغض و حسد تھا، اتنی دشمنی تھی کہ امیر ہونے کے باوجود اپنے سر پر خود ہی گٹھا لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتی ہے، راستے میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گزر ہوتا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اللہ نے فرمایا کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھا کرتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا،
جو سر پہ لادا ہوا تھا وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی، کیونکہ قرآن کریم میں اس کی مذمت کی گئی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوا ہوگا۔ تو یہ سورۃ اللہب کا پس منظر ہے کہ ابو لہب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سگا چچا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانی کی۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تو یہ وہاں پر اعلان کرتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، معاذ اللہ، اس کی بات مت سنو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ تبلیغ اسلام کے 3 مرحلے رہے۔ پہلے خفیہ طور پر، اور دوسرے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرایا، جس کے لیے کوہ صفا پر لوگوں کو بلایا اور پیغام سنایا۔ سارے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے اور ابو لہب نے بدتمیزی بھی کی، جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ نازل کی۔ تو یہ 2 اسٹیپ کمپلیٹ ہوئے۔ تیسرا جو اسٹیپ تھا، تیسرا مرحلہ تھا، اعلان نبوت کے 4تھے سال ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ کہا گیا کہ تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، فاصدع بما تؤمر، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائی۔ پہلے خفیہ طور پر فرمائی، پھر کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ کیجیے، اور پھر کہا کہ کھلے عام سب لوگوں کو دین کی تبلیغ کیجیے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمانے لگے، بتانے لگے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بت پرستی غلط ہے۔ ایسے ماحول میں سارے قریش بلکہ پورا عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا، اور کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلام کی جب کھلم کھلا تبلیغ شروع ہوئی تو شروع ہوتے ہی ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ مکہ کے کفار بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہیں کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید اس لیے بھی نہیں کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا تھا، بنو ہاشم۔ اگرچہ سب لوگ ایمان نہ بھی لائیں، لیکن کوئی یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ آپ کے خاندان کے کسی بھی شخص کو کوئی جان سے مار دے، تو پورا قبیلہ ڈیفینس ضرور کرتا۔ تو اس لیے کسی نے شہید کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جو ان سے ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم ضرور کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کہا کہ یہ کاہن ہیں، کہا یہ جادوگر ہیں، پاگل ہیں، دیوانہ، بہت ساری چیزیں کہتے رہے۔ قرآن کریم میں الگ الگ جگہ پر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا رہا۔ اور آپ کی شان عظمت میں گستاخانہ جملے جب کفار بکتے، کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازے رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب حرم کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر
بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے وہ رکھ دیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور اس بچہ دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک اور مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دیا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا، ان پر بھی سختی کی اور ان کو بھی مارا اور پیٹا۔ یعنی شروع اسلام میں بڑا مشکل وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مارے کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں خطبہ دینے لگے، یہ دیکھ کر مشرکین اور کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئے اور کافی دیر تک بے ہوش رہے۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو پیٹھ کے بل لٹایا اور ایک شخص ان کی سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کا داغ رہا، اس کا نشان رہا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ اسی طرح حضرت بلال پر جو تشدد ہوا یہ تو مشہور ہے، ان کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی، دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں بھی یہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ امیہ بن خلف کے یہ غلام ہوا کرتے تھے، وہ بڑی کوشش کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے بتوں کا یہ نام لے لے، لات عزا وغیرہ کا، لیکن وہ پھر احد 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 کہتے رہے۔ کتنا مضبوط ایمان تھا، اور عمر سیریز میں اس سین کو بھی دکھایا گیا، آپ جب دیکھیں گے کہ حضرت بلال کے ایمان کی کتنی مضبوطی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، بلکہ وہ عورتیں جو اسلام قبول کرتی ہیں انہیں بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ نیک خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، عورتوں میں جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، بلکہ اسلام میں سب سے پہلے یہی شہید ہوئی ہیں حضرت سمیہ، یہ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی والدہ تھیں، یہ کافی بزرگ تھیں، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا اور اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ جب کفار مسلمانوں کو تکلیف دینے سے نہ رکے بلکہ ان کے ظلم بڑھتے رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت حبشہ کریں، یعنی ہجرت کر کے مائگریشن کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ حبشہ آج جہاں پر یمن ہے، تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا اور انصاف پسند تھا، نرم دل تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت اولا۔
کچھ دنوں کے بعد اور بہت سارے صحابہ اور صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 یعنی 82 ہو گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک پیغام بھیجا، جس میں بادشاہ سے یہ اصرار کیا گیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دیں، مگر کفار کی کوششیں ناکام ہوئی۔ کفار نے کوشش کی کہ وہاں کے بادشاہ سے ہمارا کاروبار چلتا ہے، ہم اسے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ چلے آئے ہیں، ان کو واپس بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اعلان کرنے کے ابتدائی دن یعنی خفیہ دعوت دی، پھر رشتہ داروں کو دعوت سنائی، پھر علی الاعلان سارے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ظلم و ستم کو برداشت کیا، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی ظلم برداشت کیا اور بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے۔ اور پھر حبشہ کی طرف کچھ لوگوں نے ہجرت کر دی تاکہ کفار کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد بائیکاٹ بھی ہوا مسلمانوں کا کافی عرصہ، اس کی کیا تفسیر ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت طیبہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔